نیکوں کو اپنے گھر میں لائیے، نیکوں کے پاس جائیے، بہت اچھا، ان کے آنے جانے سے گھر میں دین کا ماحول بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کئی لاکھ بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئی، یہ اسی لیے بھاگی ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی مرشد نہیں آتا جاتا تھا، ان کے گھر میں کوئی عالم نہیں آتا جاتا تھا۔ اکثر ان کی بیٹیاں بھاگی ہیں جو عالموں سے چڑھتا تھا، جو عالموں کو گالی دیتا تھا، جو مدرسے کے خلاف بولتا تھا، جن کی دوستی نیکوں سے نہیں بلکہ مشرکین اور کفار سے جن کی دوستی تھی، جن کے گھر میں اجنبی مردوں کا آنا جانا تھا، جن کی دوستی مسلمانوں سے نہیں، جن کی دوستی کفار مشرکین سے تھی، ان کے گھر میں عزت آبرو لٹ گئی، چونکہ وہاں دن رات فلم کا چرچا، دن رات اسمارٹنیس کا چرچا، دن رات ہیلتھ ویلتھ کا چرچا، دن رات پالیٹکس اور راجنیتی کا چرچا، اور دن رات انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بیرسٹر، ماسٹر، ڈی ایل ایڈ، پروفیسر، بیرسٹر، لائر، یعنی صرف دنیا کا چرچا۔ 24 گھنٹے میں ایک بار جنت کا چرچا نہیں ہوتا تھا، ایک بار جہنم کی آگ کا چرچا نہیں ہوتا تھا، ایک بار قرآن پاک اور حدیث کا چرچا نہیں ہوتا تھا۔ اب جہاں خوبصورتی کا چرچا ہوگا، اب ظاہر سی بات ہے وہ خوبصورتی کا دل دادا ہوگا۔ جہاں صرف پیسے کا چرچا ہوگا وہاں صرف پیسے کو مہتو دیا جائے گا۔ اب چاہے پیسے کے چلتے ایمان لوٹے یا دین لوٹے یا آبرو لوٹے یا ماں باپ کی ناک مٹی میں ملے، کچھ نہیں، پیسہ چاہیے۔ جیسے کسی کے دماغ میں ہے کہ ہم کو خوبصورت لڑکی چاہیے، اب وہ لڑکی چاہے کسی چمار کی ملے، کسی مسہر کی ملے، کسی برہمن کی ملے، کسی صاحب ہڈی چننے والی کی بیٹی ملے، ناک اچھی ہو، چاہے ڈومنی کوئی ملے، اسی پر وہ پاگل ہو جائے گا، دین ایمان سب لٹا کے اس کو خوبصورتی چاہیے چاہے جہاں مل جائے۔ اب کسی کو مال چاہیے، جہاں 24 گھنٹے مال کا چرچا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی اتر دیناج پور سے نکلا، بمبئی گیا، کمایا، کروڑ کا گھر لے لیا، فلاں دلی گیا، وہاں صاحب 2 گھر بنا لیا، فلاں آدمی بمبئی گیا، وہاں انہوں نے 5 فیکٹری ڈال دیا، فلاں کلکتہ گیا، انہوں نے وہاں 5-10 دکانیں خرید لی۔ اب جہاں 24 گھنٹے دکان، فیکٹری، مال کا چرچا ہوگا، وہاں تو بچوں کے دماغ میں ہوگا کہ سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو شہر میں جا کے گھر بنا لے، جو مکان بنا لے، جو گاڑی خرید لے۔ تو اب کسی کے پاس مکان ہے، چاہے وہ چور اور ڈکیت ہو، چاہے وہ کافر ہو، تو ہماری بیٹی چونکہ اس کے دماغ میں تو ہے کہ مال اصل چیز ہے، اب یہ مالدار ہے، مسلمان سے رشتہ کریں گے تو وہ 10,000 مہینہ کماتا ہے، اب اس کے پاس 5 لاکھ روپے ماہانہ آمدنی ہے۔ جب مال کا چرچا روزانہ گھر میں ہوا ہے تو بیٹی مال لڑکے کا دیکھی اور دین ایمان بیچ کر کے ان کے ساتھ بھاگ گئی۔ لڑکا انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، 10 لاکھ کماتا ہے، تو ان کے سامنے جنت کا کہاں چرچا ہوا؟ ان کے سامنے آخرت کا چرچا کہاں ہوا؟ اگر جنت اور آخرت کا چرچا ہوتا تو وہ 5 لاکھ کمانے والے شرابی انجینئر کا سلیکشن نہیں کرتی، بلکہ وہ 5,000 کمانے والے نماز پنجگانہ کے پابند نمازی کا سلیکشن کرتا، کیونکہ وہاں جانے کا مطلب ہے دونوں جہان کی رسوائی، اور یہاں ان کے پاس جانے کا مطلب ہے دونوں جہان کی عزت، دونوں جہان کی راحت۔ جیسا سراؤنڈنگ، جیسا ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے اسی طرح کی باتیں دماغ پہ حاوی ہوتی ہیں۔ جہاں راجنیتی کا چرچا ہو، بچہ کو سیاست کرنے کا جنون چڑھ جاتا ہے۔ جہاں کرکٹ، ہاکی، فٹ بال کا چرچا ہو وہاں بچہ کھلاڑی، پلیئر بننے کا اس کو جنون چڑھ جاتا ہے۔ اور جہاں پہ بزنس کا چرچا ہو، صبح شام رات دن، وہاں کے بچوں کو بزنس کا جنون چڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جہاں رات دن سجدہ، تلاوت، ذکر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آخرت، جنت، پلسرات، قبر، منکر، نکیر، اللہ، رسول، صحابہ، اہل بیت، شہید، صالح، متقی کا چرچا ہو، اس گھر کے بچوں کو متقی اور جنتی بننے کا جنون چڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی تحریک تمہاری بیٹیوں کو بچا نہیں پائے گی، چاہے وہ کوئی بھی نیتا ہو، بڑی سی بڑی تحریک چھیڑ دے، نہیں بچیں گے۔ ایک تحریک جو مصطفیٰ نے تجھ کو بتایا، وہ تحریک یہی حضور نے فرمایا ہے، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ اپنے بچوں کو حکم دے نماز کا جب تیرے بچے کی عمر 7 سال ہو جائے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ آقا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو مارو، اگر 10 سال ہونے کے بعد نماز نہ پڑھے
اسے مار کے نمازی بنا دیا۔